ولا الأئمة الأطهار ولا حجة الأمر صاحب الزمان والعصر. بس یہاں تک آپ دیکھیں یہاں پر اب اور علی علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، اس علی پر جو علی مرتضیٰ بھی تھے، اور اس علی پر کہ جو علی زمان بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن میں کسی نے پڑھا ہوا ہے، علی کا ورڈ اعلیٰ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ علی کے لغوی معنی اعلیٰ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے کہ جو اعلیٰ ہے دنیا میں اور وہ امام برحق ہوتے ہیں، یعنی اس علی پر جو اعلیٰ ہے اس دنیا میں، جو عزت دار ہے اس دنیا میں، جو غنی ہے اس دنیا میں، اس کے پیچھے اس کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے. اور جو پسندیدہ ہے تو خداوند تعالیٰ کو وہ پسند آتے ہیں کہ جو اعلیٰ ہوتے ہیں، ہم جیسے غریب نہیں. جو اعلیٰ ہے نا اس کے پیچھے، کیونکہ میم ابھی تک ہم اللہم صلی اللہ محمد اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو اعلیٰ ہے، اس کے اوپر جو پسندیدہ ہے تجھے، تو دنیا میں اس کو ایک پسندیدہ شخص ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. ہاں اگر امام کسی کو امر دے تو ہم اس کا حکم بھی مانتے ہیں. فار ایگزامپل آپ بیسک کانسیپٹس کے اندر مکھی کی اہمیت ضرور پڑھنا، اور جماعت کرنے کے جو لیکچرز ہیں اس میں کم از کم بھی آپ کو 2-3 ملیں گے کہ مکھی کی اہمیت کیا ہے جماعت کرنے کے اندر. آپ ضرور اس کو سمجھیں کہ جب ہم نہیں سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھار انسان ہے نا، ہم کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو اس کی شان نہیں ہوتی ہے. برائے مہربانی آپ سنیں اور خیال رکھنا اس کا. تو یہاں پر چونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں گے. جو پسندیدہ ہے اور پاک اماموں پر، اور پاک اماموں پر، پاک امام اور امام، آپ سمجھ گئے فرق، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ امام جو یہاں پر ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے وہ بھی ایک امام کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن وہ پاک امام جو اپنے نور سے، اپنے اصل سے پاک ہے، اور اس کے حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ امام جو ہم کو پاک کر سکتا ہے. کیونکہ وہ پاک ہے تو ہم کو کیا فائدہ ہے؟ وہ پاک ہے. وہ امام جو ہم کو بھی پاک کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کلین واٹر کہ جس کے سے نہانے سے ہم خود بھی پاک ہو سکتے ہیں. تو یہ واٹر یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا نور بھی ہو سکتا ہے، اس کا علم بھی ہو سکتا ہے، اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے نور سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، اس کے علم سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، اس کے دیدار سے ہم پاک ہو سکتے ہیں. اس پاک اماموں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور آخر میں انہوں نے پڑھا اور جو امر کی حجت ہے، جو امر کی حجت ہے. تو یہاں پر جو بات ہے وہ آپ غور سے دیکھنا کہ یہاں پر بات بدل گئی ہے کہ پاک اماموں اور کا ورڈ ہے بیچ میں، اور جو امر کی حجت ہے اس وقت موجود ہے. یہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں. ہاں، حجت کا مطلب ہوتا ہے پیر. سمپل معنوں میں حجت کا مطلب ہوتا ہے پیر. جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اور کا ورڈ ہے نا کہ پاک اماموں اور اس کی حجت، جس کے پاس امر ہے. اس لیے میں نے امر کی بات پہلے نکالی تھی کہ امر کی حجت، کہ جس کے پاس بھی اس کا امر ہونا ہے اس کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے. کیونکہ امام نے ہم کو کہا ہے آپ اس کی اطاعت کریں. تو فار ایگزامپل اگر ہم آج سے 400-500 سال پہلے، 600 سال پہلے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے پیر کی اور اس کے امر کو نہیں مانا، اس کی مثال ہوگی کہ اس نے خدا
امام کے امر کو نہیں مانا. جس نے امام کے امر کو نہیں مانا اس نے رسول کے امر کو نہیں مانا. جس نے رسول کے امر کو نہیں مانا اس نے خدا کے امر کو نہیں مانا. تو کیا ہوا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، یہ بڑھا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سے ہم الٹا چلے تھے کہ جو امر کا حجت ہے، جو امر کا حجت ہے. حجت کے ایک اور معنی ہوتے ہیں چھپانے والا. حجت پردے کو بھی بولتے ہیں کہ یہ بات حجت میں رکھنی ہے. یا کبھی کبھار آپ مجھے سنیں گے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے پر کوئی حجت نہ رہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ میں کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے کو اس نے دیا ہے تو میرے کو کھول کے بیان کرنا ہے اس کو. تو یہ ایک ادبی لینگویج میں بولا جاتا ہے. تو کبھی آپ مجھے سنیں تو آپ کوئی ایسا نہیں سمجھنا کہ میں کیا بول رہا ہے اور کچھ بول رہا ہوں، کیونکہ حجت کے ایک معنی ہوتے ہیں پردے میں رکھنا یا پردے کو ہٹانا. تو پیر کیا ہوتا ہے؟ امام کا پردہ ہوتا ہے. پیر امام کا پردہ ہوتا ہے. وہ امام کے رازوں پر اس کے نور پر پردہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ادبی لینگویج میں جب ہم حجت کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، مجھ پر کوئی حجت نہیں ہے. یعنی میں نے کسی چیز کو نہیں چھپایا ہے، پردے میں نہیں رکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی اگر یہ ورڈ یوز کروں تو پھر آپ اس کو نہیں بولا کہ وہ پیر کا پردہ، وہ پیر کا نہیں پڑتا، اس کے معنوی ہوتا ہے پردہ. ٹھیک ہے. آپ سمجھیے یہ لینگویج کی بات ہے. آگے بڑھیں آپ زمانہ و اثر سے. امامنا الحاضر الموجود مولانا شیخ کریم الحسینی اللہم لک سجودی و توحیدی. اوکے. تو یہاں پر جو ایک الفاظ رہ گیا تھا جو انہوں نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ وہ امر کی حجت بھی ہے، زمانے اور اثر کے مالک بھی ہے. تو یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی، ایک نہیں بتائی گئی کہ زمانے کے بھی مالک ہے اور وقت کے بھی مالک ہے. تو کیا مطلب ہے؟ زمانے کے مالک بھی ہے اور وقت کے مالک بھی ہے. حالانکہ دیکھنے میں تو دونوں ایک نہیں ہے کہ یہ زمانہ کتنا خراب ہے یا کتنا اچھا ہے، یہ وقت کتنا خراب ہے کتنا اچھا ہے. دکھنے میں ایک ہی لگتا ہے لیکن دو الگ الگ معنی رکھتا ہے، اس لیے دو الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ قیامت کا زمانہ ہے تو بات ہم کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. اور یہ حاضر امام کا وقت میں ایسا ہوا تھا. تو ابھی ہم کو سمجھ آ گئی کہ ایک بڑے دائرے کو کہتے ہیں اور ایک چھوٹے دائرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آج اگر قرآن کی روح سے دیکھیں اس کو تو یہ قیامت کا زمانہ ہے اور حاضر امام کا وقت. آپ دیکھیں کیسا دو الگ الگ چیزیں. ایک دائرہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں 7 امام بھی ہوں. تو زمانہ بڑا ہوتا ہے اور اس زمانے کے اندر 7 امام ہوتے ہیں. تو اگر پہلے امام سے وہ زمانہ شروع ہوا تو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر وہ زمانہ ختم ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ پورے زمانے کا مالک بھی ہے ایک دائرے کے اندر، بڑے دائرے کے اندر، اور وہ اپنے وقت کا مالک بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے تو پوچھیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ سب سمجھ گیا؟ سمجھیے گا سمجھیے گا ماں؟ ہاں سمجھ گئے نا. ایک بڑا دائرہ ہے جس کو زمانہ کہتے ہیں. آدم کا زمانہ، آدم کے زمانے میں بھی اور کتنے بہت پیغمبر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس میں بھی کتنے بہت اور امامان آ گئے ہیں. اور آج کا زمانہ یعنی کہ قیامت کا زمانہ، اور اس میں بھی اتنے بہت امام ہو گئے. تو ایک زمانے کے اندر تقریباً 7 امام ہوتے ہیں. وہ بڑا دائرہ ہے اور وقت امام کا. تو آپ جو ہیں وہ پورے زمانے کے بھی مالک ہیں اور وقت کے بھی مالک ہیں. اور وہ آپ ہی ہیں جو حاضر و موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ حاضر بھی ہے اور موجود بھی ہے. کیونکہ یہاں پر حاضر جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے، کبھی بھی غائب نہیں ہو جاتا ہے. اس کو سمجھانا ہے. یہ کس کی توڑ ہے
کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا امام غائب ہے. حاضر جو ہے نا وہ غائب کی توڑ ہے. اور موجود کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے. تو یہاں پر وقت کی بات ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے. ایک ہم بولتے ہیں کہ ہاں ہمارا باس جو ہے نا وہ ہے ادھر لیکن اس وقت نہیں ہے, کئی بار گیا ہوا ہے لیکن آفس میں ہے. ٹھیک ہے, حاضر غائب کی طور ہے کہ وہ غائب نہیں ہے, وہ حاضر ہے. اور موجود وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. سمجھ گئے نا کہ وہ گھر میں حاضر ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, گھر میں حاضر ہے, کہیں ہے گھر میں, آپ کو دکھتا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ؟ اوکے, سمجھ گئے. تو وہ حاضر و موجود وہ ہمارے شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہی ہے. یہاں پر ایک اور ایکسپلینیشن باقی رہ گئی ہے, کریم الحسینی. یہ ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کو کور کیا تھا, آج دوبارہ کور کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ نارملی ہم اپنے والد, اپنے باپ, پھر دادا, دادا دادا, اور جو پر بھی الٹیمیٹ ہوتا ہے وہاں تک ہم چاہتے ہیں. تو کیا یہاں پر غلطی نہیں ہو گئی ہے؟ شاہ کریم علی نہیں ہونا چاہیے, الحسینی کیوں ہے؟ ہلکا اسی لیے کہ وہ پورا چلتا ہی ہے, نور بدور نور آگے بڑھتا تو پھر ہے. ال یعنی اس کی آل, لیکن حسین کی حال الحسین ہی ہے. چین ہے اگر ہونا چاہیے. امام ہے نا, وہ بھی تو نور ہی ہو گیا نا اس سے. نہیں یہ بھی نہیں ہے, کچھ اور ہے, رازدار بات ہے. الحسینی کیوں, العلی کیوں نہیں, زین العابدین کیوں نہیں, محمد باقر کیوں نہیں, سلطان محمد شاہ کیوں نہیں؟ امام حسین 7ویں مہینے میں پیدا ہو گئے تھے. نہیں, مولا بھی امام کے ناموں کے اندر بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے. سلطان محمد شاہ نے بھی اپنے لیے الحسینی کا ورڈ یوز کیا تھا, اور آپ پیچھے پیچھے جتنے بھی اماموں کے پاس جائیں گے نا سب نے حسینی کا ورڈ یوز کیا ہے. کسی نے بھی اپنا لاسٹ نیم علی نہیں رکھا ہے, یعنی کہ کرتے کرتے العلی نہیں بولتے ہیں وہ. شاہ کریم الحسین ہی ہے. اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. شہید ہو گئے. اگر ہم بولتے ہیں نا کہ شاہ کریم علی, تو ہم کیا نہیں بولتے ہیں کہ وہ آل نبی نہیں ہے, خالی اولاد علی ہے. اوکے, ہاں. اب سنیں اس کو اچھی طرح سے غور سے سننا. اگر ہم بولتے ہیں شاہ کریم علی تو ہم بولتے ہیں وہ آل علی تو ہے, سوری اولاد علی تو ہے, آل نبی نہیں بولتے ہم اس کو. جب ہم الحسینی بولتے ہیں نا تو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ آل نبی ہے, فاطمہ کے بیٹے حسین کی آل سے ہے, نبی کی آل, وہ نبی کی آل سے ہے. نبی کی آل سے. پھر ہم کیا بولتے ہیں آل نبی اولاد علی. علی کی اولاد. تو حسین یہاں بولنا اشد ضروری تھا تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ آل نبی نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ وہ اولاد علی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن آل نبی کہاں سے ہوا؟ یہاں سے ہوا, الحسینی سے ہوا, فاطمہ سے ہوا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروجنی تھی نا وہ اس کی بیٹی سے چلی تھی, بیٹے سے نہیں. اور علی کی آل جو ہے وہ اس کے بیٹے سے چلی تھی. تو دونوں باتیں کی ہو گئی کہ علی کا بیٹا حسین اور محمد کی آل حسین, تو یہاں پر آ کے رکنا تھا. اگر نہیں رکتے نا تو ہم خود ہی اور امام برحق اپنے آپ کو آل نبی نہیں کہہ سکتے ہیں, اولاد علی تو کہہ سکتے ہیں. یہاں پر یہ راز چھپایا گیا ہے, اور یہ راز صرف ان کے لیے ہے جو حقیقت میں ہے, نہ کہ جو شریعت میں ہے. ان کے لیے یہ بات نہیں ہے, ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے صرف. ٹھیک ہے, اچھا آخری اللہم لک سجودی و طاعتی, رائٹ. اب دیکھیں یہاں پر اے علی اللہ, اے اللہ نہیں, اے علی اللہ میرے سجدے, کیا مطلب میری اطاعت. ریممبر سجدے اطاعت, بار بار آپ کو یاد کرنا ہے.
میری بیعت، میری فرمان برداری کس کے لیے ہے؟ اور میری تابع داری ہاں صرف علی اللہ تیرے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ جہاں پر امام کا فرمان ہوگا ہم اس کے سامنے کسی کی بات نہیں مانیں گے. کل ہماری بات ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، دیکھیں امام کا فرمان ایسا کریں، آپ کبھی بھی میری بات کو نہیں مانیں گے، آپ امام کی بات کو مانیں گے. کیونکہ ہم نے یہاں پر کہا کہ یا اللہ یا علی اللہ میری اطاعت تیرے لیے ہے اور میں تیرے ہی لیے تابع داری کرتا ہوں. تو جہاں پر فرمان ہو نا، اور اگر اور کوئی بات اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فرمان ہے یا نہیں ہے. اگر فرمان نہیں ہے تو وہ بات مانیں گے آپ، فرمان ہے تو یہ بات مانیں گے. اس کی اگزامپل دیکھ لیں کہ ایک کمپنی کا اونر ہے اور ایک کمپنی کا مینیجر ہے. کمپنی کے اونر نے بائیلوز یہ بنائے ہیں کہ ہمیشہ آپ 8 بجے آئیں گے، 5 بجے جائیں گے. مینیجر کہتا ہے نہیں، آپ 7 بجے آئیں گے اور 6 بجے تک کام کریں گے. تو اگر آپ چاہیں تو 7 سے 6 بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اونر کے بائیلوز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جاب 8 سے 5 ہے. اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائر نہیں کر سکتے، کیونکہ اونر نے یہ بولا ہے، اس کی اتھارٹی بڑی ہے. ابھی اونر اور مینیجر دونوں کھڑے ہوئے ہیں. مینیجر آپ کو بولتا ہے کہ آپ یہ اسمبلی ہے نا اس کو یوں کرو. اونر آتا ہے یہ آپ تو غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں بول سکتے نہیں میرے کو مینیجر نے بولا میں ایسا ہی کروں گا، تو آپ کو فائر کر دینا ہوگا. رائٹ؟ اونر کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، تو امام کے فرمان کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور ادارے کی. تو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ اگر کوئی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، ایسا نہیں کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے اگر کوئی ایسا حکم صادر کرتے ہیں کہ جو امام کے فرمان کے خلاف ہے، تو آپ وہ کریں جو امام کا فرمان ہے. اس کی ایک دو میں مثال دے دوں. وہ کہتے ہیں آپ علی اللہ نہ کہیں، میں علی اللہ بولوں کہ نہیں بولوں، میرے کو کیسا پتہ چلے؟ تو میں نے فرمان میں جھانکا، امام آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے 1945 کے فرمان میں دارالسلام مشن کانفرنس میں فرمایا اگر آپ علی اللہ نہیں بولتے تو دعا ہی نہ پڑھیں. تو اب میں امام کی بات مانوں کہ ان کی بات مانوں؟ یہ آپ سمجھ گئے ایگزامپل. کیونکہ ہم نے بیعت امام کی ہے، تابع داری امام کی ہوگی، نہ کہ اور کسی. تو یہاں پر ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے. بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد. ایک سوال کرنا ہے. اچھا ابھی جیسے